وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے تعلیم اور تربیت سے متعلق۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور گھر والوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جس کو اولاد دے، اولاد کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بعض کے گھروں میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بعض کے گھروں میں بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ جس سے چاہتے ہیں دونوں نعمتوں سے نوازتے ہیں، بیٹا بھی دیتے ہیں، بیٹی بھی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بعض کے گھروں میں دونوں نعمتیں ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور اللہ جس سے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے، بانجھ بنا دیتے ہیں۔ اولاد کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کو بیٹی دے اور وہ باپ اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کرتا ہے، صحیح تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، بالغ ہو جانے کے بعد کسی دیندار لڑکے سے نکاح کراتا ہے، جاء یوم القیامہ، جب وہ قیامت کے دن آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے انگلیوں کے ذریعے سے بتایا، وہ باپ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، اشارہ کر کے فرمایا۔ کیا مطلب؟ وہ باپ جنت میں میرا پڑوسی بنے گا۔ مسلمانوں، اگر تم جنت میں میرے نبی کے پڑوسی بننا چاہتے ہو تو پھر اپنے بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو، صحیح تعلیم دو۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، وہ تو دنیاوی زندگی کے کچھ ظاہر کا علم رکھتے ہیں، جبکہ آخرت کے علم سے بالکل بے خبر ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کی طرح، کافروں کی طرح صرف دنیاوی علم کو اہمیت نہ دے، بلکہ سب سے پہلے لازمی دینی علم کو اہمیت دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی تعلیم نہ پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اسے دینی تعلیم دو، مذہبی تعلیم دو۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ناپسند کرتے ہیں جو دنیا کا علم تو رکھتا ہے لیکن آخرت کے علم سے جاہل ہے، دین کا علم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بڑے ناراض ہوتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
انسان کی پیدائش عبادت کے لیے ہے اور علم کے بغیر عبادت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج سماج میں تعلیم اور تربیت سے متعلق ایسا ذہن بنا ہوا ہے، جبکہ شریعت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جیسے نماز مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ نماز کیسے پڑھنا، اس کا کیا طریقہ ہے، نماز کے مسائل کو جاننا، نماز کے مسائل کو سیکھنا، یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ روزہ مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ روزے کے مسائل کو جاننا، روزے کے مسائل کو سیکھنا، یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا، زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا، یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل کو جاننا، سیکھنا۔ اسی طرح بالغ ہو جانے کے بعد پردے کے مسائل، نکاح ہو جانے کے بعد شوہر کے حقوق، ماں بن جانے کے بعد اولاد کی تربیت، پڑوسن بن جانے کے بعد پڑوسیوں کے حقوق، صلہ رحمی، قطع رحمی کے احکامات کو جاننا، سیکھنا، یہ ہر مسلمان مرد عورت پر واجب اور فرض ہے۔ جیسے سیکھنا عورتوں کے لیے واجب ہے، ویسے ہی سکھانا بھی مردوں پر فرض ہے۔ ہمارے یہاں مستورات کے لیے دینی تعلیم کا کوئی معقول نظم نہیں ہے، اور ہے تو بھی بہت کم ہے۔ لڑکیوں کے مدرسے ہیں، بنات کے مدارس ہیں، بہت مکاتب ہیں، مکتب ہیں، چھوٹی بچیاں آتی ہیں، کچھ علم دین سیکھتی ہیں۔ بہت جن ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کی دینی تعلیم کی فکر ہے، وہ اپنے بیٹیوں کا مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، 40 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے۔ بہت مدرسے میں پڑھ کر نکلنے والی عالمہ، معلمہ، وہ اپنے گاؤں میں، شہر میں، بستی میں، محلے کی لڑکیوں کو جمع کر کے دینی تعلیم سکھاتی ہو تو ایسا بہت کم نظر آتا ہے۔ لیکن الحمدللہ دعوت کی مبارک محنت سے مستورات کی جماعتیں نکلتی ہیں، دعوت کی مبارک محنت سے مستورات کی جماعتیں نکلتی ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر کچھ ضروری مسائل سیکھتی ہے، کچھ ضروری عقائد جانتی ہے، کچھ تربیت یافتہ بن جاتی ہے۔ باقی 90% عورتوں کا طبقہ، اکثر طبقہ عورتوں کا ابھی بھی غیر تربیت یافتہ ہے۔ یہاں تک کہ ضروری مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، حیض و نفاس کے مسائل، نماز پڑھنے چھوڑنے کے مسائل، روزے کے مسائل، وضو طہارت کے مسائل، یہاں تک کہ ضروری عقائد سے بھی ہماری گھر کی عورتیں ناواقف ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنے گھروں کا اندازہ کیجئے، جائزہ لیجئے۔ جمعہ کے دن 11-12 بجے نہا دھو کر، غسل کر کے، کپڑا پہن کر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد آتے ہو۔ آتے ہی آپ نے دیکھا ہوگا بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو، ماں کو، کوئی کپڑا دھو رہی ہے، کوئی جھاڑو دے رہی ہے، کوئی پوچھا دے رہی ہے، کوئی برتن مانج رہی ہے، کوئی پکا رہی ہے، کوئی گھر کا کام کر رہی ہے۔ جمعہ کا بیان ہو جاتا ہے، جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے، گھر جاتے ہو تب بھی دھوتی پکاتی رہے گی، جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گی، جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گی۔ پہلے وہ آپ کے پیٹ کو بھرے گی، وقت نکل رہا ہو جمعہ کا تب جا کر کے جلدی وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھتی ہے۔ جمعہ کے دن یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعہ کے دن اذان ہو جانے کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، اگرچہ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، لیکن اہتمام کے مسئلے میں، ادب کے مسئلے میں جمعہ کا دن
اتنا مبارک دن ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اہتمام کے مسئلے میں، ادب کے مسئلے میں جمعہ کے دن اگرچہ جمعہ کی نماز عورتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ جمعہ کے بجائے تم ظہر کی نماز پڑھو گی۔ کتنی عورتیں ہیں کہ جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز نہیں پڑھتی ہے، غفلت اور سستی کرتی ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک آدمی نکاح کے موقع پر کہتا ہے مہر کیا ہوتا ہے، مہر کسے کہتے ہیں، کیوں دینا؟ وہ قاضی صاحب جماعت والے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ سنو، قرآن مجید کی آیت ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو۔ بیویوں کا مہر دینا یہ اللہ کا حکم ہے۔ کتنے شوہر ہیں شادی ہو جانے کے بعد 25 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، اولاد ہو گئی، اولاد کی اولاد ہو گئی، پوتے آ گئے، پوتیاں آ گئی، نواسے آ گئے، نواسی آ گئی، حرام خور ابھی تک اس نے مہر ادا نہیں کیا۔ سنو، حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شوہر اپنے بیوی کا مہر نہیں دیتا، جو شوہر اپنے بیوی کا مہر ادا کیے بغیر اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایسے شوہر کو حضور فرماتے ہیں ایسے شوہر کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن زنا کرنے والوں کی صف میں کھڑا کریں گے۔ مرنے کے بعد جنازے کے پاس آ کر کہتے ہیں مہر معاف کرا دو۔ ارے یہ کون سا طریقہ ہے مہر معاف کرانے کا؟ معافی پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دینی تعلیم جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی دینی تعلیم ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں، سماج کہتا ہے، معاشرے کے لوگ کہتے ہیں لڑکیوں کو پڑھاؤ خاندان بنے گا۔ کون سی پڑھائی پڑھانے سے؟ ارے کون سی پڑھائی پڑھانے سے خاندان بنے گا؟ دنیا کی تعلیم، عصری تعلیم جس میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا علم نہ سکھایا جاتا ہو، ایسی تعلیم سے خاندان نہیں بنے گا۔ سنو، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم دینے سے لڑکیوں کو وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تجہیل ہے، ان کو جاہل بنانا ہے۔ ایسی تعلیم سے جاہل بن کر ہی رہنا بہت ہی بہتر ہے۔ جسے پردے پر اعتراض ہو، برقعے پر اعتراض ہو، حجاب پر اعتراض ہو، اسلامی احکامات پر اعتراض ہو، شوہر کی خدمت کرنے پر اعتراض ہو، ساس کی خدمت کرنے پر اعتراض ہو، اولاد کی تربیت کرنے پر اعتراض ہو، اور دوسری جگہ وہاں دکانوں میں، ہوٹلوں میں، کمپنیوں میں، شوروں میں کیشر کی جگہ پر بیٹھنے پر فخر ہے، شوہر کی خدمت کرنے پر فخر نہیں ہے۔ اور وہاں دکانوں میں، کمپنیوں میں، ہوٹلوں میں آئے ہوئے لوگوں کو ویلکم کہہ کر، استقبال کر کے، مسکراہٹوں سے جھک کر کے، ادب کے ساتھ آپ کھانے میں کیا کھانا چاہتے ہیں، اتنے اکرام کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے فخر ہے، شوہر کی خدمت کرنے پر فخر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضور کو حضرت خدیجہ سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی خدیجہ کی حیاتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ بقیہ جو نکاح ہوئے ہیں وہ حضرت خدیجہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب حضور کے نکاح میں آتی ہے وہ کہتی ہے اللہ کے رسول کیا آپ اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں؟ 2 جگہ سے بیوہ ہو کر کے آئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، گال پچکا گئے، آپ ہمیشہ اس کی یاد میں رہتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ میرے خدیجہ کے باب میں مجھے نقصان نہ پہنچا، عائشہ خدیجہ کے باب میں مجھے تکلیف نہ پہنچا۔ خدیجہ وہ ہے، اس وقت اس نے میرا ساتھ دیا ہے جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ میری خدیجہ وہ ہے، اس وقت اس نے مجھے ساتھ دیا ہے جب
میری بات کوئی ماننے والا نہیں تھا، اس وقت خدیجہ نے بات مانی ہے۔ عائشہ تیری فضیلت تو یہ ہے کہ جبریل نے تجھے سلام کہا ہے، اور میری خدیجہ وہ ہے جس سے اللہ نے سلام کہا ہے۔ جبریل آئے اللہ کا سلام لے کر حضرت خدیجہ کو، آج ہماری جیسی عورتیں ہوتی تو وعلیکم السلام اللہ کو کہہ دیتی، خدیجہ فہیمہ ذکیہ عورت وہ کہہ رہی ہے اللہ کے نبی میں تھوڑی ہی اللہ کو وعلیکم السلام کہوں گی، ان اللہ ہوا السلام، وہ خود سلامتی دینے والا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی، حدیث میں آتا ہے جیسا نوکرانی کرتی ہے ایسی خدمت کی، اور امت کے بیٹیوں کو یہ بتا دیا کہ تم اپنے شوہروں کی خدمت کرو۔ اور آج کیا ہے آپ جانتے ہیں، بیچارہ 50 سال سے کما کر لے آ کر بھی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کیا، اور جب بیمار ہو گیا، مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا، بستر پکڑا ہوا ہے، اب بیوی اس کو نہیں دیکھ رہی ہے، اور بیماری بڑھتی گئی۔ بیوی کے خیال میں کب مرے گا، کب عدت پوری ہوگی، کب دوسرا نکاح کریں گے، یہ خیالات چلتے رہتے ہیں۔ لیکن بعض بیویاں وہ ہے، بیچارہ شوہر بستر پکڑا ہوا ہے، غریب ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہے۔ بعض بیویاں وہ ہے جو مارکیٹ میں سبزی بیچ کر، کھیت میں کام کر کے، مزدوری کر کے، پیسے لے آ کر کے اپنے شوہر کے علاج و معالجہ کراتی ہے، دوائیوں کے لیے پیسے خرچ کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کا بیت الخلا پیشاب بھی پاک کرتی ہے، اور یہ بیویاں جنتی ہیں۔ اور بعض بیویاں وہ ہیں کہ اپنے شوہر کو مارنے کی دھمکی دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ نے بھی حالات سنے ہوں گے کہ بیوی اپنے شوہر کو دوسرے رکھیل کے ساتھ رہ کر ناجائز تعلقات قائم کر کے اس کے ذریعے سے اپنے شوہر کو جان سے مار ڈالتی ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ دینی تعلیم جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی دینی تعلیم عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ تربیت اولاد بہت ضروری ہے، تربیت اولاد بہت ضروری ہے۔ اللہ نے انسانوں کے اندر تربیت کا سسٹم رکھا ہے، جانوروں کے اندر تربیت کا سسٹم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کتا وہ چھوٹے کتے کو تربیت کر رہا ہے، گھوڑا وہ چھوٹے گھوڑے کی تربیت کر رہا ہے، بلیاں وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، تمہارے خالہ آئے ہیں سلام کرو بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ، ایسا کہہ رہی ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ تربیت کا سسٹم جانوروں کے اندر نہیں ہے، تربیت کا سسٹم انسانوں کے اندر ہے۔ انسان بچے پیدا کر کے اگر اولاد کی تربیت نہیں کرتا، دینی تعلیم نہیں دیتا، قرآن کی تعلیم نہیں دیتا، تو پھر وہ بچے انسان کے بچے نہیں کہلائیں گے، جانور کے بچے کہلائیں گے، جانور کے بچے کہلائیں گے۔ کیا وہ باپ بچوں کی تربیت کر سکتا ہے جو خود بے نمازی ہے؟ کیا وہ باپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے جو خود گناہوں میں مبتلا ہے؟ کیا وہ باپ اپنے بچے کی تربیت کر سکتا ہے، اپنی بیٹی کی تربیت کر سکتا ہے جو گھر آتے ہوئے نشے کی حالت میں آتا ہے؟ کیا وہ باپ اپنی بیٹی کی تربیت کر سکتا ہے جو گھر آتے ہی شراب کے نشے میں آتا ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا یہ جملہ کہ شراب پینے والے شرابی لوگوں کی بیویاں کبھی محفوظ نہیں رہتی، بیٹیاں کبھی محفوظ نہیں رہتی۔ آپ دیکھ لیجئے جانور کہیں کا کہ بیوی کی جمع کردہ پونجی کو، پیسوں کو لے کر کے چوری کر کے جا کر کے شراب پی کر کے آتا ہے، اور کسی اللہ والے نے یہ کہا تھا جس عورت کا شوہر شرابی ہے، شراب پیتا ہے، وہ عورت بیوہ کہلاتی ہے شوہر کے جیتے جی۔ شرابی آدمی کبھی بھی وہ اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ جن بچوں کا باپ شرابی ہے، شراب پیتا ہے، وہ بچے یتیم کہلاتے ہیں، باپ جیتے جی، اس لیے کہ شرابی باپ وہ اپنے بچوں کی کبھی تربیت نہیں کر سکتا، کبھی تربیت نہیں کر سکتا۔ شراب کو حدیث میں فَإِنَّهُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ
سارے برائیوں کی جڑ کہا گیا. شراب پیتا ہے تو عقل ٹھکانے میں نہیں رہتی. اگر اتنا ہی شوق ہے شراب پینے کا تو کتے کا پیشاب پیو, کتے کا پیشاب پیو. کتے کا پیشاب پیئیں گے عقل ٹھکانے میں رہتی ہے, شراب پئیں گے عقل ٹھکانے میں نہیں رہتی. جس سے چاہتا ہے منہ کالا کرتا ہے. دینی تعلیم جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. سنو, مسلمانوں میں یہ رواج ہے, یہ رسم ہے, شادی کے موقع پر بیٹی کو قرآن دے کر کے بھیجتے ہیں. جوڑا جہیز جو سامان بھیک میں دینے کا رواج ہے وہ دے کر کے بیچتے ہیں, قرآن بھی دے کر کے بیچتے ہیں. معلوم ہوتا ہے قرآن دے کر بیچنے کا رواج ہے, قرآن پڑھانے کا رواج نہیں ہے. قرآن میں سورۃ الرجال مردوں کے نام پہ کوئی سورت نہیں ہے, سورۃ النساء عورتوں کے نام پہ سورہ نازل ہوا ہے. کوئی باپ کوئی ماں جو اپنی بیٹی کو نکاح سے پہلے اسے سورہ نساء کا ترجمہ پڑھا کر کے بھیجا ہو. سورہ نور حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں علموا نساءکم, تم جو ہے اپنی بیویوں کو, بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. کوئی باپ کوئی ماں جو اپنے بچی کو نکاح سے پہلے سورہ نور کی تعلیم دے کر کے بھیجا ہو. معلوم ہوتا ہے قرآن دے کر بھیجنے کا رواج ہے, قرآن پڑھانے کا رواج نہیں ہے. لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم دینے کا شوق لگا ہوا ہے. کیوں؟ ڈگریاں اچھی ہوگی تو رشتے بھی اچھے آئیں گے, لڑکیاں اچھی پڑھی ہوئیں گی تو رشتے بھی اچھے آئیں گے. افریقہ لے جانے والے آئیں گے, امریکہ لے جانے والے آئیں گے, سعودی عرب لے جانے والے آئیں گے, اور آگے بڑھ کر کے قبرستان لے جانے والے آئیں گے. ایک خاتون کہتی ہے کہ میری بیٹی کالج پڑھ رہی ہے, اسے نماز نہیں آتی, سورے نہیں آتے, قرآن نہیں آتا. 3 مہینے کے اندر اندر اسے کچھ سکھا دو, اور سکھانے کا جذبہ بھی اس نیت سے کہ میں اپنی بیٹی کو بے دین بنا کر کے بڑی کر رہا ہوں, یہ اس نیت سے نہیں کہ آنے والے رشتے لڑکے والے یہ پوچھیں گے آپ کی بیٹی قرآن پڑھی ہے, حدیث پڑھی ہے. بولنے کے لیے منہ باقی رہے, وہ منہ باقی رکھنے کے لیے اسے کچھ سکھا دو. بتاؤ ایسی لڑکیاں جب بیوی بنے گی تو کیا وہ اپنے شوہر کے حقوق پورا کرے گی؟ ایسی بیویاں جب بہو بنے گی تو کیسے وہ ساس کی خدمت کرے گی؟ ایسی بیویاں, ایسی لڑکیاں جب وہ ماں بنے گی تو کیسے اپنے اولاد کی تربیت کرے گی؟ اس سے خاندان کیسا بنے گا؟ جس سے جینا سکھایا نہیں گیا, جس سے آفس کالج سکھایا گیا ہے, شوہر کا مقام, شوہر کے حقوق سکھائے نہیں گئے, پھر آپس میں لفڑے جھگڑے, طلاق خلا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو دینی تعلیم جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. مولانا عبدالاسد دویلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, بیٹو میں نے تم پر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی تم پر احسان کیا ہے. اور وہ کیا احسان ہے؟ میں نے شادی کے لیے ایسی لڑکی کا نکاح کے لیے انتخاب کیا وہ صرف میری خواہش پوری کرنے والی نہ ہو, بلکہ بیوی کے انتخاب میں خواہش سامنے نہیں رکھا, بلکہ میں نے یہ سوچا کہ میری بیوی کیسی ہونی چاہیے, اور بلکہ اس سے زیادہ میں نے یہ سوچا میرے بچوں کی ماں کیسے ہونی چاہیے, کیسی تربیت والی ہونی چاہیے, کیسے اخلاق والی ہونی چاہیے. بیوی کے چننے میں ایسی لڑکی چنا ہوں. بیٹو تمہیں اپنی ماں کو ماں کہتے ہوئے تمہیں فخر محسوس ہوگا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہے, بہت بڑے مفسر ہیں, جن کے بارے میں علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میری ملاقات احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے نہ ہوتی تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے. اللہ کا اللہ ہونا یقین سے جس سے میں سمجھا ہوں وہ ذات احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جن کو حضرات علماء بہت جانتے ہیں, دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے ہیں, غریب طالب علم ہے, کشمیر کا مالدار شخص اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے
دارالعلوم دیوبند شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ پیغام لے کر کے آتے ہیں، میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں اپنے بیٹی کے رشتے کے لیے آپ کے شاگردوں میں سے کسی ایک اچھے شاگرد کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں۔ کشمیر کا مالدار شخص بیٹی کے رشتے کے لیے کہاں آ رہا ہے؟ دارالعلوم دیوبند آ رہا ہے، مدرسے کے طالب علم سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم کہاں جاتے ہیں؟ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، گوگل پر، کسی پروگرام میں، نکاح میں رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جو جہاں جیسی چیز ڈھونڈو گے وہاں ویسی ہی ملے گی، فٹ پاتھ میں ملنے والی چیز بھی ویسی ہی ملے گی، شو روم میں ملنے والی بھی چیز ویسی ہی ملے گی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس جوان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے تم اپنی بیٹی کا رشتہ کر لو، بات ہو گئی، عصر کے بعد نکاح ہوگا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسم پر پہنا ہوا ایک ہی جوڑا میرے پاس تھا، کوئی دوسرا جوڑا میرے پاس نہیں تھا۔ مدرسے کی چھٹی ہو گئی، دوپہر میں اسی لباس کو دھو کر استری بھی نہیں سکھانے کے لیے ڈال دیا، بھیگے ہوئے تر کپڑے پہن کر کے عصر کے بعد نکاح کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ سامنے دلہن کا باپ مالدار ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے آنے والا دلہا دوپہر میں جو کپڑے پہنا ہے وہی کپڑے پہن کر کے، اسی کپڑے پہن کر کے نکاح کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا تو یہ میری بیٹی کو کیسے پالے گا؟ دارالعلوم دیوبند کا طالب علم ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کی روٹی ایک ہی آدمی کو ملتی ہے، اپنی جوان دلہن کو بھی اسی میں سے کھانا کھلانا ہے۔ سالن کم پڑ جاتا، دیوبند کی مارکیٹ میں پڑی گری ہوئی سبزیوں کو لیا کر دھو کر ابال کر سالن کے طور پر اسے کھا لیتے۔ کشمیر کے مالدار شخص کی بیٹی اسی مولی صاحب کے ساتھ صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، کوئی نخرے نہیں، کوئی ناز نہیں۔ تم نے اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہو، اتنا پڑھا لیا، اتنا پڑھا لیا، ڈگریاں، ڈبل ڈگریاں، اتنا پڑھا لیا، اگر میری بیٹی کو کچھ بولو گے میری بیٹی کیس کر سکتی ہے، اگر میری بیٹی کو کچھ بولو گے تمہیں پولیس اسٹیشن کھینچ سکتی ہے، تمہاری عزتیں نیلام کر سکتی ہے۔ اتنا اسے پڑھا لیا، اسے سورہ فاتحہ نہیں سکھائے، قرآنی تعلیم نہیں دی، شوہر کا مقام اسے نہیں سکھایا، اتنا پڑھا لیا۔ دیوبند کی مارکیٹ میں پڑی ہوئی سبزیوں کو لے آ کر ابال کر سالن کے طور پر اسے کھا رہے ہیں، جوان دلہن بھی اسی میں سے کھا رہی ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ مہینہ دو مہینے کے بعد جب وہ اپنے ماں کے گھر جاتی ہے، ماں کی عادت ہے، پوچھتی ہے، بیٹی تمہارا شوہر کے ساتھ تمہارا کیسے وقت گزرا ہے؟ سنو اس کا جواب، کان کھول کر سونے کے پانی سے دلوں کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ۔ وہ کہتی ہے، امی جان بچپن میں ہم نے قرآن حدیث میں پڑھا تھا مرنے کے بعد اللہ نیک لوگوں کو جنت دیتے ہیں۔ امی جان آج سے شادی کے بعد میری ہر رات جنت میں گزرتی ہے، شادی کے بعد سے میری ہر رات جنت میں گزرتی ہے۔ میرے شوہر کی وہ دینداری، اس کا ورع، اس کا تقوی، اس کی نیکیاں، اس کے گناہوں سے بچنا، اس کی تہجد، اس کا مصلی پر کھڑے ہونا، اس کا اللہ سے گڑ گڑا کر کے مانگنا، اس کا اخلاق سے میرے ساتھ پیش آنا، شادی کے بعد سے میری ہر رات ہر دن جنت میں گزرتا ہے۔ آج بیٹیوں کو دولت کے انبار دے کر کے بھیج لو، ہفتہ نہیں ہوگا، مہینہ نہیں ہوگا، شکایتوں کی ایک انبار لگ جاتی ہے۔ شوہر سے شکایت، ساس سے شکایت، دیور سے شکایت، اولاد سے شکایت، شکایتوں کی ایک انبار لگ جاتی ہے۔ باپ بھی گنڈا ہے، بھائی بھی ڈاکو ہے۔ اگر میری بیٹی کو، میری بہن کو کچھ بولے گا، آ جاؤ دیکھ لیں گے کیا کرنا، آ جاؤ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، کہ کیا دیکھ لے گا، آنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ تمہاری لڑکی عورت بن کر کے واپس آتی ہے، دیکھنے کو یہی باقی رہے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔
دینی تعلیم جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے دین سے اکرام بھی آئے گا، اخلاص بھی آئے گا، دینی تعلیم سے للہیت بھی آئے گی، دینی تعلیم سے تواضع بھی آئے گا، عاجزی بھی آئے گی۔ دنیا کی تعلیم سے